الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ ناظرین اکرام، وقت کی اہمیت کا اندازہ ہم قرآن مجید کی صورت سے لگا سکتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے وقت کی قسم اٹھائی۔ والعصر سے مفسرین نے دو معنی لیے ہیں، ایک معنی کہ زمانہ، کہ اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم اٹھائی، اور دوسرا معنی نماز عصر، کہ اللہ رب العزت نے نماز عصر کی قسم اٹھائی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر عصر کی نماز کی۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم اٹھا کر ہمیں زمانے کی اور وقت کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن بندہ اس وقت تک اپنا پیر نہیں ہلا سکتا جب تک کہ اس سے چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے، حتی یسأل عن 4 خصال۔ پہلی چیز عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر کہاں گزاری۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جوانی کہاں گزاری۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ چوتھا سوال علم کے بارے میں کیا جائے گا کہ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ ناظرین اکرام، اس حدیث پر غور کریں کہ کس قدر یہ حدیث ہمیں رمضان کے اندر نیکیوں میں آگے بڑھنے اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ کل قیامت کا دن ہے، بندہ اللہ کی بارگاہ سے اس وقت تک ہل نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس دنیا کے اندر گزارے ہوئے وقت کے بارے میں جواب نہ دے دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں بہت سارے لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں خسارے میں مبتلا ہیں۔ سب سے پہلی نعمت الصحہ، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو صحت سے نوازا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری نعمت الفراغ، کہ فراغت، یہ صحت اور فراغت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سارے لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں خسارے میں مبتلا ہیں، انہیں ان دو نعمتوں کی اہمیت کا نہیں پتہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ فراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کو اپنے کام میں پڑ جانے سے پہلے غنیمت جانو۔ حیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اس حدیث سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو زندگی، جو وقت ہمیں عطا کیا ہے وہ انتہائی قیمتی ہے، ہم نے اپنے اس قیمتی وقت کو اللہ کی عبادت میں صرف کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ رمضان بے شمار مرتبہ ہماری زندگیوں میں آیا اور چلا گیا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے رمضان میں جو لوگ ہمارے ساتھ تھے آج وہ ہم میں نہیں۔ تو یہ رمضان آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے کہ جس کو استعمال کر کے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ آئیے سلف کی زندگی سے ہم جانتے ہیں کہ کس قدر وہ اپنی اوقات کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ
بیان کرتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ ندامت اس دن پر ہوتی ہے کہ جس دن سورج غروب ہو جائے، میری عمر کم ہو جائے اور میرے عمل میں اضافہ نہ ہو۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان قوموں کو پایا کہ جن قوموں کے ہاں وقت کی اہمیت تمہارے نزدیک درہم اور دنانیر کی اہمیت سے کہیں زیادہ تھی۔ تو لہٰذا عزیز ساتھیوں، یہ رمضان ہماری زندگی میں ایک بہترین موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کو راضی کریں، عبادات کی صورت میں، قیام اور نوافل کی صورت میں، تلاوت قرآن کی صورت میں، اذکار کی صورت میں۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔